آپ سب کو جشن آزادی مبارک ہو۔ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پاکستان کو معرض وجود میں آئے ہوئے 70 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ یہ تو ہم سب کو یاد ہی ہوگا کہ پاکستان 14 اگست سن 1948 کو معرض وجود میں آیا، اور آج جب ہم 2020 میں ہیں تو اگر ہم کیلکولیٹ کریں تو ہم 70 سالوں سے زیادہ 72 ایئرز تک پہنچتے ہیں۔ خدا نے ہمیں یہ وطن دنیا کے نقشے میں اپنی الگ پہچان کی صورت میں بخشا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی سربراہی میں مسلم لیگ تحریک آزادی میں کانگریس کے مد مقابل رہی، کیونکہ ہندو اکثریت نہیں چاہتی تھی کہ پاکستان کا الگ تشخص قائم ہو۔ چنانچہ قیام پاکستان ہمارے بزرگوں کی طویل اور کٹھن محنت کا ثمر ہے۔ اس کٹھن جدوجہد میں کئی ایک ہندو، سکھ اور مسیحی رہنما قائد اعظم محمد علی جناح کے شانہ بشانہ رہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے موجودہ جو نسل ہے وہ وطن عزیز کے حصول کے لیے اپنے آباء و اجداد کی بیش بہا قربانیوں سے ناآشنا ہے۔ تحریک پاکستان میں قائد اعظم اور محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ کئی نامور مسلمان رہنماؤں کے ساتھ ساتھ مسیحی رہنما دیوان بہادر ایس پی سنگا، وکٹر ٹرنر، ماسٹر فضل الہی، چودھری چندو لال، ہندو رہنما ڈاکٹر امبیڈکر اور جوگندر ناتھ منڈل وہ نام ہیں جو تحریک آزادی میں پیش رہے، جن کی کاوشیں ناقابل فراموش ہیں۔ سب کانٹیننٹ یعنی کہ بر صغیر میں 150 سال تک برٹش راج یعنی کہ برطانوی تسلط قائم رہنے کی وجہ سے بر صغیر میں آزادی کی تحریکوں نے جنم لینا شروع کر دیا، اور آخرکار بر صغیر پاک و ہند میں ایک مسیحی مسٹر ہیوم نے انڈین ایسوسیشن کی بنیاد سن 1876 میں رکھی، جو بعد میں انڈین نیشنل کانگریس کہلائی۔ یوں آخرکار پہلی سیاسی جماعت آل انڈیا نیشنل کانگریس سن 1885 میں تشکیل دی گئی، جو ایک سیکولر جماعت ہونے کی دعوے دار تھی۔ اس جماعت پر ہندو اکثریت کی بالادستی ہونے کے باوجود مسلمان، سکھ اور مسیحی اقلیت کے بے شمار آزادی کے متوالوں نے اس میں شمولیت اختیار کی۔ بر صغیر میں برطانوی راج ختم کرنے کی تحریک کوئٹ انڈیا کا نعرہ بلند ہوا، اور آزادی کی جنگ لڑنے کے لیے سبھاش چندر بوس کی زیر قیادت آزاد ہندو فوج بنائی گئی۔ اس طرح 19ویں صدی کی آخر میں بر صغیر میں موجودہ سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے علاوہ بہت سے پریشر گروپس بنائے جانے کا امتناعی سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہندو اکثریت میں بہت سی مذہبی جماعتیں بھی منظر عام پر آنے لگیں، اور اسی طرح مسلمان اقلیت بھی مذہبی خاکسار تحریک قابل ذکر ہے۔ تاہم بہت سے مشہور مسلم رہنما جن میں قائد اعظم محمد علی جناح، خان عبدالغفار خان اور مولانا عبدالکلام آزاد کانگریس میں شامل تھے۔ سن 1906 میں کانگریس میں شامل مسلمان رہنماؤں میں جن میں قائد اعظم محمد علی جناح قابل ذکر ہیں، انہوں نے کانگریس پر ہندو بالادستی کو عملی طور پر محسوس کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ اگر ہندوستان کو کانگریس کے پروگرام کے مطابق آزاد کروایا گیا تو مسلمان ہندوؤں کے رحم و کرم پر رہ جائیں گے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے آل انڈیا کانگریس سے علیحدگی اختیار کر لی اور نعرہ بلند کیا کہ ہندو اور مسلمان دو مختلف قومیں ہیں جو ایک ساتھ نہیں رہ سکیں گی۔ اس بنیاد پر آل انڈیا مسلم لیگ قائم ہوئی، جو دیکھتے ہی دیکھتے قیام پاکستان کے حق میں ایک تحریک کی شکل اختیار کر گئی۔ انگریزی کے مشہور مسیحی پروفیسر ایرک سپرین نے مسلمانوں کی طرح مسیحی اقلیت میں بھی بر صغیر کی سیاسی تحریکوں کے حوالے سے یہ احساس پیدا کیا کہ انہیں اپنا تشخص
برقرار رکھنے اور اپنی بقا کے لیے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر اپنا سیاسی کردار ادا کرنا چاہیے۔ تو پھر سن 1942 میں دیوان بہادر ایس پی سنگھا کی قیادت میں انڈین کرسچن ایسوسیشن برصغیر کے سیاسی افق پر نمودار ہوئی۔ اس کے بعد سیمین منوہا نے بھی کرسچن ویلفیئر ایسوسیشن کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے تحریک پاکستان میں قائد اعظم سے پورا تعاون کیا، اس لیے بعد میں حکومت پاکستان نے انہیں تحریک پاکستان کے کارکن کے ناطے گولڈ میڈل بھی نوازا۔ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1919 کے تحت مسیحی نمائندوں کی نامزدگی کا ذکر ہم ذرا سنیں گے۔ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1919 میں 2 عملی حکومت یعنی کہ دائر کی ابتدا کی گئی اور مرکز میں 2 ایوانی مقننہ کا قیام عمل میں آیا۔ مرکزی قانون ساز اسمبلی کے ارکان کی تعداد 145 تھی، جس میں 105 منتخب ارکان تھے۔ نامزد ارکان میں سے 26 سرکاری اور 14 غیر سرکاری تھے۔ ایوان بالا یا کونسل آف اسٹیٹ کی تعداد 60 تھی، جن میں 34 کا انتخاب ہونا قرار پایا، اور نامزد سرکاری ارکان کی تعداد 20 تھی۔ اس ایکٹ کا نفاذ 1 جنوری 1921 سے ہوا۔ سن 1921 سے لے کر 1925 میں پنجاب کی قانون ساز کونسل میں 3 مسیحی نشستیں مختص تھیں، جن نشستوں پر ڈاکٹر WCA ایرون جو یورپین تھے، WR میفرسن اینگلو انڈین تھے، اور KL ریلیا رام مسیح ارکان نامزد کیے گئے۔ نہرو رپورٹ کو مسیحی نمائندوں نے مسلم لیگ کی حمایت میں بائیکاٹ کر دیا۔ نہرو رپورٹ 1928 میں منظر عام پر آتے ہی مسلمانوں میں بےحد مایوسی پھیل گئی۔ نہرو رپورٹ میں یہ تجویز کیا گیا کہ مرکز میں مسلمانوں کو 1/3 یعنی کہ 1/3 کے بجائے 1/4 نشستیں دی جائیں اور جداگانہ طریقہ انتخاب کی جگہ مخلوط طریقہ انتخاب رائج کیا جائے، اور ایسا فرقہ جس کی آبادی 10% سے کم ہو اسے کسی قسم کا تحفظ فراہم نہ کیا جائے۔ تو پھر 28 سے لے کر 30 اگست کو مسیحی رکن KL ریلیا رام نے اس رپورٹ کا بائیکاٹ کر دیا، جبکہ قائد اعظم محمد علی جناح جو اس دنوں لندن میں تھے انہوں نے بھی اس رپورٹ کو مسترد کر دیا۔ 1935 کا آئین کانگریس اور مسلم لیگ نے بادل ناخواستہ قبول کیا تھا۔ اس کے باوجود جب اس آئین کے تحت انتخابات منعقد کرانے کا اعلان ہوا تو دونوں حریف جماعتوں کانگریس اور مسلم لیگ نے انتخابات میں حصہ لیا۔ انتخابات کے نتائج سامنے آئے تو دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کو بڑی مایوسی ہوئی۔ مسلم لیگ نے 482 میں سے 102 نشستیں حاصل کیں، کانگریس نے 58 مسلم نشستوں پر اپنے امیدوار کھڑے کیے تھے، جن میں سے 26 کامیاب بھی ہوئے۔ پنجاب میں مسیحیوں کے نمائندے جان مٹھائی بھی کامیاب ہوئے، جو بعد میں عبوری کابینہ میں وزیر رسد اور صنعت بنائے گئے۔ 1932 میں کمیونل ایوارڈ میں برصغیر کے 13 کروڑ اچھوتوں کو ہندوؤں سے الگ قوم تسلیم کرتے ہوئے انہیں جداگانہ طریقے انتخاب کا حق دے دیا گیا، لیکن ڈاکٹر امبیڈکر نے پونا کے مقام پر گاندھی جی سے ملاقات کر کے ان سے ایک معاہدے پر دستخط کر دیے کہ اچھوتوں کو ہندو تسلیم کر کے اچھوتوں سے جداگانہ انتخاب کے حق واپس لیا جائے۔ برطانوی حکومت نے اس کی درخواست منظور کر لی۔ پونا پیکٹ کے تکمیل کے بعد گاندھی جی نے ہریجن کے نام سے اخبار نکالا اور سویپر کالونیوں میں رہنے لگے۔ 1937 کے انتخابات میں کانگریس نے لاہور کارپوریشن کے ایک سینیٹری ورکر ہنسی لال سہوترا کو ڈھونڈ ڈھانڈ کر اسے پنجاب اسمبلی کا MLA بنوا لیا اور اچھوتوں سے اپنی محبت کا ثبوت دینے کا مظاہرہ کیا۔ 23 مارچ 1940 کے مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں منٹو پارک لاہور میں جو منعقد ہوا تھا، جس میں مسیحی رہنما چودھری چندو لال کے بقول ہزاروں کی تعداد میں مسیحیوں نے شرکت کی، جو ہندوستان کے طول و عرض سے آئے۔ اس اجلاس میں مسیحی رہنما
सत्या प्रकाश संगा, CL गबन, RA गोम्स, SS अल्बर्ट, फजल इलाही, जान मिठाई, अल्फ्रेड प्रसाद, मारूफ फोटोग्राफर FA चौधरी और राजकुमारी अमृत इजलास में मौजूद थे, जिनकी वजह से मुस्लिम लीग के अमायतीन ने करारदार पाकिस्तान में अक़लियतों के बारे में ये अल्फाज दर्ज किए कि ये उन वहदतों में और उन इलाकों में अक़लियतों के लिए उनके मजहबी, सकाफती, सियासी, इंतज़ामी और दूसरे हुकूक व मफाद के लिए उनके मशवरे से बेकदर ज़रूरत मौसर और वाजिबुल तामील तहफ़्फ़ुज़ात उनके और दूसरे अक़लियतों के मजहबी, सकाफती, इक़्तिसादी, सियासी, इंतज़ामी और दूसरे हुकूक मफादात की हिफाजत के लिए उनके मशवरे मुअय्यन तौर पर दस्तूर के अंदर रखे जाएंगे। तहरीक पाकिस्तान के आखिरी अयाम में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के हक़ में अक़लियतों के वोट हासिल करने के लिए अपनी राब्ता मुहिम के सिलसिले में लाहौर में मसीही रहनुमाओं चौधरी चंदूलाल एडवोकेट और सिखों के रहनुमा ज्ञानी करतार सिंह से एक मीटिंग की और कायद-ए-आज़म ने सिख कम्युनिटी से वादा किया कि अगर सिख पाकिस्तान के साथ मिल जाएंगे तो पाकिस्तान में मुस्तकिल तौर पर सिख कम्युनिटी से ही आर्मी का कमांडर इन चीफ या वज़रात दफ़ा देने के बुनियाद पर मुआहदा करना चाहा, लेकिन सिख रहनुमा ने यह पेशकश न मानी और भारत से मिलने को पसंद किया, जबकि मसीही रहनुमा चौधरी चंदूलाल ने कायद-ए-आज़म के साथ मसीहों की हिमायत का ऐलान कर दिया। जब पंजाब असम्बली में वोटिंग की बुनियाद पर मगरबी पंजाब को पाकिस्तान या हिंदुस्तान में शामिल करने का मरहला आया तो पंजाब असम्बली में यूनियनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग के वोट बराबर थे और मसीहों के 4 वोट कास्टिंग वोट की हैसियत से रखे थे। जब पंजाब असम्बली के इजलास जून 1947 में मुनक़द हुआ तो कायद-ए-आज़म को मसीहों के वोटों पर पूरा एतमाद था, क्योंकि SP सिंघा ने कायद-ए-आज़म को अपनी हिमायत का पूरा यकीन दिलाया हुआ था। 3 मेंबरान ने 88 मुस्लिम लीगी मेंबरान से मिलकर पाकिस्तान के हक़ में वोट दिया। इसी तरह मगरबी पाकिस्तान को पाकिस्तान में शामिल करने के हक़ में 91 जबकि हिंदुस्तान के हक़ में 88 वोट पड़े। यूँ मगरबी पंजाब मसीहों के 3 वोटों से मुस्लिम अक्सरियत का इलाका तस्लीम किया गया। यूँ पाकिस्तान की तश्कील और सूबे पंजाब को पाकिस्तान में शामिल करने का फ़ैसला किया गया। इस मौके पर अकाली दल के रहनुमा मास्टर तारा संघ ने पंजाब असम्बली की सीढ़ियों पर खड़े होकर कहा था, जो मांगेगा पाकिस्तान उसे मिलेगा कब्रिस्तान। इसके जवाब में मसीही रहनुमा दीवान बहादुर SP सिंघा ने फरमाया, सीने पर गोली खाएंगे पाकिस्तान बनाएंगे। इसी तरह रोज़नामा जंग में एक और हकीकत का इंकशाफ यूँ किया गया कि बाज़ लोगों के मुताबिक अंग्रेज़ हुकूमत ने तकसीम हिंद के वक्त मसीहों को पंजाब की कुछ तहसीलों पर मुश्तमिल अलहदा मसीही रियासत की पेशकश भी की थी, जिनमें मसीहों की अक्सरियत थी, लेकिन मसीही रहनुमाओं ने अंग्रेज़ों की यह पेशकश ठुकरा कर पाकिस्तान के हक़ में वोट दिया और कायद-ए-आज़म की हिमायत का ऐलान किया, क्योंकि उनके नज़दीक कायद-ए-आज़म उनके हुकूक के सही मुआफ़िज़ थे। रोज़नामा जंग 16 नवंबर 1994 के अखबार का ये हवाला है। बानिया पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुमलिकत खुदादाद के आइंदा आइन और निज़ाम हुकूमत के बारे में अक़लियती रुकन जोगिंदर नाथ मंडल की सदारत में पाकिस्तान की पहली कानून साज असम्बली से खिताब करते हुए वाशगाफ अल्फाज में ऐलान किया कि गलती मत खाएं, पाकिस्तान थ्योरोक्रेसी या उससे मिलती जुलती चीज़ नहीं है। इस्लाम का तकाजा है कि हम दूसरे मज़हब के लोगों से रवादारी का सलूक करें। हम उन तमाम लोगों का खैर मुकद्दम करते हैं, खा वो किसी मज़हब, नस्ल या फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हों। बाद में ये बयान फरवरी 1948 में अपने USA में की गई तकरीर में भी उन्होंने यही अल्फाज दोहराए। आप देख सकते हैं ये वेबसाइट पर www.hamsafar.info/480200_park.php. May God bless us. May God bless Pakistan. Amen.